السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو DSC یوٹیوب چینل میں آنے کے لیے آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ تو دوستوں، آج جو ہے ہم تعلیمی نفسیات یعنی کہ چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوگی سے پڑھیں گے، بچوں کی نشوونما اکتساب یعنی کہ سائیکالوجی سے پڑھیں گے۔ اس میں دیکھیے یونٹ کے مقاصد۔ پہلا آ کر جو ہے بچپن کے دور کی تعمیر۔ فرد کی زندگی میں بچپن کا مرحلہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ آج کل ہم اخبارات اور ٹیلی ویژن پر بچے اپنے بچپن کو کھو دے رہے ہیں جیسی باتوں کو سنتے آ رہے ہیں۔ حقیقت میں بچپن کو کھونے سے کیا مراد ہے؟ اکثر ہم کہتے رہتے ہیں کہ اس عمر میں حاصل کیے جانے والا تغذیہ، تحفظ، کھیل کود وغیرہ سے بچے محروم ہو رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ ان پر غور کرنا ضروری ہے۔ بچپن اور بچپن کے مرحلے سے کیا مراد ہے؟ اس سوالات کے کئی ایک جوابات اور تعریفات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آئیے بچپن اور بچپن کے مرحلے سے متعلق ماہرین نفسیات، ماہرین تعلیمات، ماہرین سماجیات، ماہرین انسانیت وغیرہ کے خیالات کا جائزہ لیں۔ 17 اور 18ویں دہے میں بچپن کا تصور منظر عام پر آیا ہے۔ سب سے پہلے جان لاک کے تعلیمی فلسفے کے تصنیفات میں بچپن کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ نشوونما اور حیاتی طور پر بچپن کو شیرخوارگی سے بلوغت کا درمیانی دور مانا جاتا تھا۔ ہمارے ملک میں قانونی طور پر 14 سال تک کے لوگوں کو بچے اور 18-15 تک کی عمر رکھنے والوں کو نابالغ مائنر کے طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ تو فلپ ایرس کے مطابق 16ویں صدی کے آخر میں یورپ کے مصوری اسکول کے ریکارڈز مصنفین کے تحریروں میں بچپن سے متعلق تصورات پائے گئے ہیں۔ عوام کا خیال تھا کہ بچے بہت نادان اور محظوظ ہوتے ہیں جنہیں تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جان لاک نے اپنی تحریروں میں بتایا کہ بچوں کا ذہن کورے کاغذ یعنی کہ تابولا راسا کے مانند ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بغیر تحریر کردہ کورے کاغذ پر مناسب تصورات خیالات کو فراہم کرنا والدین اور بزرگوں کی ذمہ داری ہے۔ انگلینڈ میں پیش آنے والے صنعتی انقلاب کی وجہ سے مقدس مقام رکھنے والے بچپن اور ان کی پرورش کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو گئی۔ بچوں کو صنعتوں، کانوں اور خطرناک کارخانوں میں زیادہ گھنٹوں تک ان کے خدمات حاصل کرتے ہوئے کم اخراجات ادا کرنے کی وجہ سے ان کا بچپن زائل ہوتا گیا ہے۔ لیکن 19ویں صدی کے دہے کے آخر میں بچوں اور بچپن کے تئیں ایک نیا تصور فروغ پانے لگا۔ بچہ مزدوری کرنا اور بچوں کی ہر آسانی کے خلاف تحریک شروع ہوئی۔ بچوں کی حرمت اور ان کی معصومیت کی حفاظت کرنا بچوں کی پرورش کو خاندان اور والدین کی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے کئی تحریکیں شروع ہوئیں۔ اس دوران بچوں کی تصاویر پر مبنی کتابیں، کھیل کی اشیاء، کھلونے کی تیاری سے متعلق صنعتوں کا آغاز ہوا۔ بچہ مزدوری کی روک تھام کرتے ہوئے انہیں لازمی تعلیم فراہم کی گئی۔ بچپن کو ایک خوشگوار تفریحی دور مانا گیا ہے۔ 20ویں صدی کے آخر میں بچپن کے تئیں جدید رجحانات قائم ہوئے۔ اس بات کی شناخت کی گئی کہ بچپن سے مراد مشکلات اور پریشانیوں سے دور، ڈر و خوف سے مبری دور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دور کھیل کود کا دور ہے اور ذمہ داریوں سے پرہیز کرنے کا دور ہے۔ یہ دور اقتصاد اور سماجی موازنت کے لیے معاون ہوتا ہے۔ سن 1889
میں یونو کی جانب سے بچوں کے حقوق کو فراہم کرتے وقت 18 سال سے قبل عمر والوں کو بچے کہا گیا۔ ہندوستان میں 14 عمر والوں کو بچے اور 15 تا 18 کے درمیان والوں کو نابالغ مائنر کا درجہ دیا گیا ہے۔ امپورٹنٹ ہے۔ اور لاگت کے مطابق چائلڈہڈ سے مراد بچپن ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بچپن کے مرحلے کو 14 سال تک بچپن کہا جاتا ہے، یعنی اسی دور کو شرارتی اور معصومیت کا دور کہا جاتا ہے۔ علم نفسیات فرد کے کردار کو ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے تحت مختلف مرحلوں میں تقسیم کرتے ہوئے مرحلہ واری ترقی اور نشوونما کا مطالعہ کرتی ہے۔ اس کے تحت بچپن کے دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کون سا دور؟ ایک شیرخوار دور اور دوسرا ابتدائی بچپن اور بچپن۔ آئیے اس کتاب میں بچپن سے متعلق ترقی، نشوونما، جسمانی، ذہنی، جذباتی، سماجی، اخلاقی، لسانی، بچوں کی پرورش کے طریقے، ان کی شخصیت، ذہانت کی نشوونما سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ گوپوسوامی 1974 کے مطابق شیرخوارگی سے لے کر ابتدائی بلوغت تک کے مرحلے کو بچپن کہتے ہیں۔ دیگر ماہرین نفسیات نے 3 تا 12 تک کی عمر تک کو بچپن کا دور کہا ہے، جس میں 3 سے 6 سال تک کی عمر کو ابتدائی بچپن اور 7 سے 12 سال تک کی عمر کو بچپن کا دور کہا گیا ہے۔ میکملن لاگت برائے طلباء 1981 کے مطابق پیدائش سے لے کر بلوغت تک کے دور کو بچپن کا دور کہا جاتا ہے۔ فلپ ایرس 1962 نے بچپن کے دور سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فی الوقت ہم شیرخوارگی سے لے کر سن بلوغت تک کے مرحلے کو بچپن کہتے آ رہے ہیں، لیکن بچپن کے تصور میں کئی تاریخ عمر پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان کی مردم شماری کے دوران 14 سال تک کی عمر کو بچپن کا دور قرار دیا گیا ہے، لیکن دی جوینائل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن آف چلڈرن ایکٹ 2000 کے مطابق 18 سال تک کی عمر کو بچپن کا دور قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح کئی ماہرین نے بچپن کے دور کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ بچپن کے دور میں پائے جانے والی مشابہتیں اور فرق۔ کیا تمام بچے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کیا تمام بچوں کا بچپن ایک ہی طرح کا ہوتا ہے؟ اس طرح کے سوالات کے جواب حاصل ہوتے ہیں۔ تمام بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ کئی ایک عمر میں مشابہت پائی جاتی ہے اور چند عمر میں فرق پایا جاتا ہے۔ تمام بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ کئی عمر میں مشابہت پائی جاتی ہے اور چند عمر میں فرق پایا جاتا ہے۔ بنیادی ضرورتیں پیدائشی طور پر حاصل ہونے والے جبلیتی بچپن میں اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دوسروں پر انحصار کرنا، پختگی، جسمانی ساخت وغیرہ امور میں تقریباً تمام بچے مشابہت رکھتے ہیں، لیکن ان کے حصول میں چند تفریقات پائے جاتے ہیں۔ آئیے ان کا مشاہدہ کریں۔ راشد نامی ایک لڑکا سب سے کھل مل کر رہتا ہے اور سب سے بے جھجک بات کرتا ہے۔ امجد کسی سے بات نہیں کرتا، ہمیشہ گمسم رہا کرتا ہے۔ راجو ہر بات پر چلاتا رہتا ہے۔ افسر ہر وقت روتا رہتا ہے۔ اس طرح مختلف بچے مختلف رویے ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ بچوں کے رویوں میں اس طرح کی تفریقات کیوں پائے جاتے ہیں؟ بچپن میں حاصل کردہ مختلف تجربات کا اثر ان کی شخصیت کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تواریخی عوامل بھی ایک حد تک اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ چند لوگ اپنے بچوں کی پرورش بے حد لاڈ و پیار سے کرتے ہیں، چند لوگ اصول و ضوابط اور رسم و رواج کے نام سے سختی اختیار کرتے ہیں، اور چند لوگ اپنے بچوں کے معاملے میں لاپرواہی اختیار کرتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مشترکہ خاندان میں پرورش پانے والے اور چھوٹے خاندان میں پرورش پانے والے بچوں میں فرق پایا جاتا ہے۔
श्रीधर अपने वालिदैन का इकलौता लड़का है। श्रीधर अपने वालिदैन का इकलौता लड़का है। इसकी माँ और बाप दोनों मुलाजिमत के लिए सुबह घर से निकल जाते हैं। वो हमेशा गुमसुम रहता है। श्रीधर के घर के रूबरू वाले घर में दोनों भाई बहन रहते हैं। वो हमेशा मिलजुल कर खेलते रहते हैं। इन्हें देखकर श्रीधर के दिल में ख्याल आता रहता है कि काश मुझे भी एक बहन या भाई होता। मुझे भी एक बहन या भाई होता तो अच्छा होता। रमेश की परेशानी कुछ और है। रमेश की बचपन में ही इसकी वालिदैन उसे दूर हो जाने की वजह से वह यतीम की ज़िंदगी गुजारता हुआ उंगली के औरा बच्चों से दोस्ती करते हुए ज़िंदगी गुजारता है। इसी तरह बचपन में हासिल किया जाने वाला हर एक तजुर्बा बच्चों के किरदार को मुतासिर करता है। नतीजतन बचपन इनके हासिल करदा तजुर्बात पर, परवरिश के तरीके वगैरह उमूर पर मुनहसर होता है। बचपन के तजुर्बात में कितने ही तफरीक़ात क्यों न पाए जाते हों, बचपन का दौर बच्चों में पाए जाने वाली मुशाबिहत को ज़ाहिर करता है। इस तरह के तफरीक़ात बच्चों के हासिल करदा मुख्तलिफ तजुर्बात और दीगर उमूर बच्चों में पाए जाने वाले फ़र्क को ज़ाहिर करते हैं। बच्चों के तजुर्बात एक समाज और दूसरे समाज, एक तहज़ीब और दूसरी तहज़ीब और एक इलाके से दूसरे इलाके में अलग अलग होते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में हासिल किए जाने वाले तजुर्बात और तरक्की पज़ीर ममालिक में हासिल किए जाने वाले तजुर्बात में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। हमारे मुल्क के गरीब ख़ानदानों की तरह तरक्की याफ्ता ममालिक में भी गरीब ख़ानदान पाए जाते हैं। इन दोनों ममालिक के बच्चों के तजुर्बात में फ़र्क पाया जाता है। इस तरह अमीर घरानों के बच्चों के तजुर्बात में भी फ़र्क पाया जाता है। लिहाजा तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर ममालिक में बचपन के दौर के तजुर्बात मुख्तलिफ होते हैं। बचपन के दौर में बच्चों की ग़िज़ाई आदतें, खेल कूद और गीतों में अमल किए जाने वाले उसूल व ज़ाबित, ख़ानदानी मामलात में बच्चों की शमूलियत का तरीक़ाकार वगैरह में भी बचपन के दौर में फ़र्क की वजह बनता है। अबरार के वालिद हमेशा के एतबार से एक इंजीनियर हैं। इसके घर के तमाम काम धाम अंजाम देते हैं। अबरार को इन कामों से मुताल्लिक़ सीखने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए वह हर काम की तकमील के लिए दूसरों पर इन्हिसार करने का आदी हो गया। अमजद को इसके वालिदैन हर काम में शरीक करने की वजह से समाजी मामलात में उसका रवैया और मुखाबिकत अबरार से मुख्तलिफ है। इसी तरह ग़िज़ाई आदतें भी बच्चों में मुख्तलिफ होती हैं। जज्बात का इज़हार, ख्वाहिशात, रवैये, समाजी उमूर में हिस्सा लेने का तर्ज़, अखलाक़ी इक़दार वगैरह उमूर के तहिए बच्चों में तफ़रीक़ात पाए जाते हैं। बच्चों में इक़्तिसाद हासिल करने का तर्ज़, सफ़ाहत और ज़िंदगी में महारतों में भी फ़र्क पाया जाता है। इस तरह बच्चों में कई एक मुशाबिहत फ़र्क पाए जाते हैं।